بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، آیت نمبر 196 سے لے کر 202 یعنی 202 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور پورا کرو حج، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرہ، للہ، واسطے اللہ کے۔ عرب زمانہ قدیم سے حج کیا کرتے تھے، لیکن ان کے لیے ان کے نزدیک حج ایک میلہ یا تجارتی منڈی بن کر رہ گیا تھا۔ عبادت کا پہلو تو بالکل ختم ہو گیا تھا، یا اتنا غیر اہم ہو کر رہ گیا تھا کہ اس کا کوئی اثر ہی محسوس نہیں کیا جاتا تھا۔ لوگ آتے، سیر و تفریح کر کے چلے جاتے، شاعر اپنے قصائد اور خطیب اپنے آتشی خطبے سنا کر لوگوں کے دلوں پر اپنی فصاحت و بلاغت کا سکہ جماتے اور چلے جاتے۔ چند روز تجارت کا بازار بھی خوب گرم رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا جوئی کے لیے، یعنی پورے آداب اور شرائط کے ساتھ، پورے اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم گھر جاؤ یا گھیر لیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو تمہیں میسر ہو، من سے ہدیہ، قربانی۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی کا جانور جو آسانی سے مل جائے وہ بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ مڈاؤ اپنے سر، یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے پر۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ، پس جو شخص تم میں سے ہو، مریضاً، بیمار، او بِهِ اذًى، یا اسے کچھ تکلیف ہو، من رأسہ، سر میں، فَفِدْیَةٌ مِّن صِیَامٍ، فَفِدْیَةٌ، تو وہ سر منڈالے، تو سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ سر منڈالے۔ فَفِدْیَةٌ، تو وہ فدیہ دے دے، من صِیَامٍ، روزوں سے، او صدقۃ، یا خیرات سے، او نسک، یا قربانی سے۔ یعنی اگر تم احرام باندھ چکے ہو اور راستہ میں بیمار ہو گئے، یا دشمن نے راستہ بند کر دیا اور تم حج کے ایام میں وہاں نہیں پہنچ سکتے، تو اب احرام سے نکلنے کی یہ صورت ہے کہ قربانی کا جو جانور تم گھر سے لے آئے ہو وہ کسی کے ہاتھ بیچ دو، یا اس کی قیمت روانہ کر دو، اور انہیں یہ کہو کہ حرم میں پہنچ کر تمہاری طرف سے جانور ذبح کر دیں۔ جب تم یہ خیال کرو کہ وہ حرم میں پہنچ گئے ہوں گے تو جانور ذبح کر دیا کرو، اور جانور ذبح کر دیا ہوگا تو تم سر منڈا کر یا بال کٹوا کر احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہو۔ لیکن اگر بیماری کی وجہ سے جلد سر منڈانے کی ضرورت پڑ جائے تو فدیہ کے طور پر روزے رکھ لو، صدقہ دے دو، یا جانور ذبح کر دو۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 3 روزے یا 6 مسکینوں کو 2 سیر گندم یا 4 سیر جو صدقہ فطر کے انداز کے مطابق دے، یا کم سے کم بکری ذبح کرے اور حجامت بنوا لے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن سے ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ، اور حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو فائدہ اٹھانا چاہے، بالعمرۃ، عمرہ سے، الی الحج، حج کے ساتھ، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو اسے میسر ہو، من الہدی، قربانی دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جسے قربانی کی طاقت نہ ہو، فَصِيَامٌ، تو وہ روزے رکھے، 3 ایام، 3 دن، فی الحج، حج کے وقت، و7، اور 7، اذا، جب، رجعتم، تم گھر لوٹ آؤ۔ مطلب کہ 3 روزے وہاں پہ رکھے حج کے دوران، اور 7 روزے تب رکھے جب گھر لوٹ آئے، اگر اسے وہاں پہ قربانی کی طاقت نہ ہو۔ تلک عشرۃ، یہ پورے، عشرۃ، یہ 10 ہوئے، کاملۃ، پورے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 روزے ہوئے، ذالک، یہ، لمن لم یکن اہلہ، یہ رعایت اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرا کرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، افراد، یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کیا، اس میں قربانی واجب نہیں ہے۔
نمبر 2 تمتع، ایک سفر میں ایام حج میں پہلے عمرہ کا احرام باندھا، طواف سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر وقت آیا تو حج کا احرام باندھا، کیونکہ ایک ہی وقت میں 2 عبادتیں جمع کر لیں اور دوہرا فائدہ اٹھا لیا تو اسے متمتع کہتے ہیں۔ نمبر 3 قران، ایک ساتھ ہی حج اور عمرہ کا احرام باندھا، پہلے عمرہ کے ارکان ادا کیے لیکن احرام بدستور رہا، یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق کرایا اور احرام سے فارغ ہوا۔ پچھلی دونوں صورتوں میں ایک سفر میں 2 عبادتیں جمع کر لیں، اس لیے اس پر قربانی لازمی قرار دے دی گئی۔ ایک سفر میں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں۔ مطلب یہ کہ اگر اس نے قربانی نہیں پائی، وہاں پہ قربانی کی طاقت اس میں حج کرنے گیا ہے، قربانی کی طاقت نہیں تھی، حج اور عمرہ اس نے ایک ہی باری میں کیا ہے، ایک ہی احرام میں کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ اگر وہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 3 روزے وہ وہاں پہ رکھے گا حج کے وقت، حج کے دوران، اور 7 روزے تب رکھے گا جب گھر لوٹ کر آئے گا۔ اور یہ رعایت کس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ ایک سفر میں حج اور عمرہ جمع کرنے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں بلکہ دور دراز کی مسافتیں طے کر کے آتے ہیں۔ مکہ کے باشندوں اور حدود میقات کے اندر رہنے والوں کا ایک ہی حکم ہے۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں باہر سے قصد حرم کرنے والا جب پہنچے تو اسے حکم ہے کہ بغیر احرام باندھے آگے نہ بڑھے۔ مختلف اطراف کے لیے مختلف مقامات میقات ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ الحج، حج کے اشہر چند مہینے ہیں، معلومات جو معلوم ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ فمن فردا، پس جو کوئی نیت کر لے، فیہن، ان میں، حج کی، فلا، تو اسے جائز نہیں ہے کہ وہ رفثا، کہ وہ بے حیائی کی بات کرے، ولا فسوقا، اور نہ نافرمانی کی، ولا جدالا، اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے دنوں میں۔ وما تفعلوا، اور جو تم نیک کام کرو، من خیرن، وما تفعلوا، اور جو تم کرو، من خیرن، کوئی نیک کام، یعلم اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ رفث کہتے ہیں جمع کرنا یا اس کے متعلق باتیں کرنا۔ فسوق کہتے ہیں تمام گناہ، چھوٹے بڑے، ظاہر پوشیدہ۔ جدال کہتے ہیں جھگڑا۔ ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا تاکہ حج کا حقیقی مقصد یعنی تربیت نفس ضائع نہ ہو جائے۔ یعنی جو وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو نیک کام تم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، یعنی جو نیک کام تم کرتے ہو جسے کوئی اور نہیں دیکھتا، یا جن مشتعل جذبات کو تم سختی سے روکے ہوئے ہو جس کا اندازہ دوسرے نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور اپنے نفس سے تمہاری کشمکش کی نوعیت کو بھی خوب جانتا ہے، وہ تمہیں ضرور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ وَتَزَوَّدُوا، اور سفر کا توشہ تیار کر لو، فَإِنَّ، پس بے شک، خیر الزاد التقویٰ، بہترین توشہ تو پرہیزگاری ہے۔ وَاتَّقُونِ، اور ڈرتے رہو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خیر الزاد التقویٰ، اور سفر کا توشہ تیار کر لیا کرو، اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے۔ وَاتَّقُونِ، یا اولی الالباب، اور ڈرتے رہو مجھ سے، اے عقل مندو۔ عرب کے اکثر لوگ خصوصاً اہل یمن کا دستور تھا کہ جب حج کی نیت سے گھروں سے نکلتے تو سفر کا خرچ ساتھ نہ لیتے، اس کو توکل کے خلاف سمجھتے اور رستہ میں لوگوں سے بھیک مانگا کرتے۔ مسلمانوں کو اس غیر انسانی طریقہ کار سے روک دیا گیا اور حکم دیا کہ زیادہ راہ لے کر چلا کرو، کسی کی خدمت نہ کر سکو تو کم از کم دوسروں پر بوجھ تو نہ بنو، اور ساتھ ہی پھر فرما دیا کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے جو سفر آخرت میں بھی کام آتا ہے۔
لیسا علیکم جناحن، نہیں ہے تم پر کوئی حرج کہ اگر حج کے ساتھ ساتھ ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم، فضل اپنے رب کا یعنی رزق. لیسا علیکم جناحن ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کوئی حرج کہ اگر حج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل یعنی رزق. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی ہے جو کہتے تھے کہ تاجروں، مزدوروں اور ساربانوں کا کوئی حج نہیں، بلکہ اجازت دی کہ تم بے شک نفع کماؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم نفع کمانے میں ہی لگے رہو اور یہی تمہارا مقصد اولین ہو کر رہ جائے اور حقیقی مدعا یعنی ذکر الہی بھول جائے. فَإِذَا، پس جب افدتم من عرفاتن، پس جب تم واپس آؤ، افدتم تم لوٹو، من سے عرفاتن عرفات سے، پس جب تم لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، عند المسجد الحرام مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس. حکم ہوتا ہے کہ جب عرفات میں حاضری کا فرض ادا کر کے وہاں سے چلو تو مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اس کی تسبیح و تحلیل میں وقت صرف کرو. حاجی 10ویں کی رات یہاں بسر کرتے ہیں. مشعر حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو وادی مزدلفہ کے ایک پہاڑ قزح پر ہے جہاں امام قیام کرتا ہے. اگرچہ سارا مزدلفہ ماسوا وادی محشر موقف ہے، لیکن مشعر حرام اور اس کے قرب میں وقوف زیادہ ثواب کا باعث ہے. وَاذْكُرُوهُ، اور ذکر کرو اس کا، کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے وہاں پہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اس طرح تم وہاں پہ اللہ کا ذکر کرو، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، تمہیں اس بارے میں علم نہیں تھا. ثم، پھر، افیدو من حیث افاد الناس، پھر تم بھی وہاں تک جا کر واپس آؤ. افاد الناس، جہاں جا کر دوسرے لوگ واپس آتے ہیں. واستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اور یا معافی مانگو اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. قریش اپنے لیے یہ حد تک سمجھتے تھے کہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی عرفات کے میدان میں وقوف کریں، اس لیے وہ مزدلفہ ہی میں ٹھہرتے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے کہ یعنی ہم اہل اللہ ہیں اور اس کے حرم کے باشندے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ مغرورانہ ادا پسند نہ آئی اور انہیں حکم دیا کہ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے ہی تم لوٹو. حج تو ہے ہی سب باطل امتیازات مٹانے کے لیے، سب جھوٹے تفاخر ختم کرنے کے لیے. اگر آج بھی تم اپنی برتری کے نشے میں مست رہو گے تو مساوات انسانی کا صحیح مظاہرہ کب ہوگا اور تم یہ اہم سبق کیوں کر یاد کرو گے. فَإِذَا، پس جب قضیتم تم پورے کر چکو، مناسککم حج کے ارکان، فاذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو یا اللہ کو یاد کرو. کذکرکم، جیسے کہ تم ذکر کرتے ہو، آباءکم اپنے باپ دادا کا، او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو. ان کی ایک اور جاہلانہ رسم تھی کہ جس کا بطلان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ جب حج سے فارغ ہوتے تو بیت اللہ کے پاس مجلسیں منعقد کرتے جن میں وہ اپنے باپ دادا کی تعریفوں کے پل باندھا کرتے. حکم ہوتا ہے کہ اپنے رب کریم کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو ذوق و شوق سے یاد کرتے ہو، اور اختیار کے لیے نہیں بلکہ ترقی کے لیے ہے، اور بل کا ہم معنی ہے یعنی بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. فَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقولُ جو کہتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب، آتنا عطا کر ہمیں، فی الدنیا دنیا میں ہی سب کچھ، وما لہ اور نہیں ہے واسطے ان کے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ. مشرکین کو آخرت کی زندگی پر ایمان نہ تھا، وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے، اس لیے حج کرتے وقت اور دوسرے خاص اوقات میں دنیا کے متعلق ہی سوال کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دنیا مانگی تو میں نے انہیں دنیا دے دی، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے.
ومنہم اور بعض لوگ ہیں کہ من یقولو کہ جو کہتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب آتینا عطا کر ہمیں فی الدنیا دنیا میں بھی حسنتاً بھلائیاں وفی الآخرتی حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی حسنتاً وقنا عذاب النار اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ ان کے برعکس مومن صرف دنیاوی منافع اور مقاصد پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے وسیع دامن پھیلاتا ہے۔ حسنہ سے مراد کوئی خاص چیز نہیں بلکہ ہر اچھائی مراد ہے۔ ایک شخص کو حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ چوزے کی طرح دبلا ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگا کرتا ہے؟ عرض کرنے لگا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ اے مالک، جو عذاب تو مجھے قیامت کے دن دینا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں ہی دے دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں خدا کا عذاب برداشت کرنے کی قوت کہاں؟ تم یہ دعا کیوں نہیں مانگا کرتے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کر دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر آگے فرمایا کہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم واسطے جن کے نصیب حصہ ہے مما اس سے جو کسب انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ کہ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بھی بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی بھلائی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انہیں ان کا پورا حساب، ان کے اعمال کا پورا حساب دوں گا، اور واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔